بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور یاد کرو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشانی والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو خاص نسبت جہاں صدیقۃ العرب، ساجدہ راکعہ، عابدہ زاہدہ، متقیہ مفتیہ، محبوب رب العالمین، زوجہ رسول کریم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ آج کے اس دن کو خاص نسبت تاریخ اسلام کی اس یادگار دن سے ہے جو دن یوم بدر کے نام سے تاریخ اسلام میں جانا جاتا ہے، اس لیے کہ 17 رمضان المبارک میں ہی اسلام کی پہلی عظیم جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس لیے آج ہم نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کی تلاوت کی، جس میں یوم بدر کا مفصل ذکر موجود ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا ہے، ہم اب اس کی تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ اے غزوہ احد کے غازیوں، تم اس غزوے میں منافقین کے دھوکہ دے جانے سے اور اپنی غلطی کی بنا پر اپنے قدم اکھڑ جانے سے بدل نہ جانا۔ فتح و شکست جنگ میں ہوتی رہتی ہے، مگر یقین کر لو کہ فتح و کامرانی تعداد کی زیادتی یا سامان کی کثرت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ہمارے رحم و کرم پر موقوف ہے، جس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں تم لوگ تعداد میں تھوڑے تھے، صرف 313، اور سامان بھی کم کہ تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں تھیں، باقی کھجوروں کی شاخوں سے ہی لڑ رہے تھے، مگر اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں شاندار فتح و نصرت عطا فرمائی کہ تم 1000 ہتھیاروں سے لیس کفار مکہ پر اس طرح غالب آئے کہ تم نے ان کے 70 بہادر پہلوانوں کو پچھاڑ دیا، جن میں 24 چوٹی کے سردار تھے اور 70 قید کر لیے گئے، جس کے ذریعے تمہیں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ لہٰذا آئندہ ہمیشہ تقوی و پرہیزگاری اور خوف خداوندی کا ہتھیار اپنے ساتھ رکھو کہ سارے ہتھیار اس ہتھیار کے مقابل ہیچ ہے، اور تقوی اس امید پر اختیار کرو کہ تم بندے شاکر بن جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں غازیوں کی مدد اس موقع پر کی تھی جب انہیں پتہ لگا تھا کہ کرز ابن جابر محاربی مشرکین مکہ کی امداد کے لیے بڑی بھاری تعداد میں مدد بھیج رہا ہے۔ اس خبر سے غازیان بدر گھبرا گئے کہ پہلے ہی کفاروں مکہ کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اب انہیں مدد بھی پہنچ رہی ہے۔ کیا بنے گا، اب کیا ہوگا؟ تب آپ نے اپنے محبوب غازیوں کو خوشخبری دی کہ تمہارے کمک آسمان سے آ رہی ہے، تمہاری مدد آسمان سے اتاری جا رہی ہے۔ رب تبارک و تعالی تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتار رہا ہے۔ کیا تمہیں کرز ابن جابر کی کمک کے مقابلے میں یہ مدد کافی نہیں؟ ضرور کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرض کو خود اپنی پڑ گئی
اور وہ کفار مکہ کی کوئی امداد نہ کر سکا مگر تمہارے رب نے فرشتوں سے تمہاری امداد فرمائی۔ یہ باتیں سوچو اور ہمیشہ رب تبارک و تعالی پر توکل رکھو۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے صوفیہ کرام نے توکل کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو توکل کا حکم بھی دیا اور اس کا نتیجہ بھی دکھایا اور بتایا، جس سے معلوم ہوا کہ توکل مومن کا زیور ہے اور ایمان کا نشان۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو جمع کرے، رب تبارک و تعالی پر اعتماد کرے اور اپنے عجز کا اظہار گھبراہٹ سے دور رہے۔ سہل ابن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ سارے علوم عبادت سے ادنا ہیں اور ساری عبادتیں ورع سے ادنا، اور سارے ورع زہد سے ادنا، اور سارے زہد توکل سے ادنا۔ توکل کی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ اسباب جوڑنا، دوسرا درجہ اسباب چھوڑنا، اور تیسرا درجہ اسباب توڑنا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نمرود بادشاہ آگ میں پھینکنے کی تیاری کر رہا ہے تو راستے میں حضرت جبرائیل امین ملے، عرض کیا کچھ آپ کو حاجت ہے؟ فرمایا تم سے کچھ نہیں۔ عرض کیا رب تبارک و تعالی سے ہے۔ فرمایا حسبی ان سوالی علمہ بحالی، وہ میری حالت کو جانتا ہے، پھر مانگنے کی حاجت نہیں۔ یہ ہے توکل کا آخری درجہ۔ کبھی رب تبارک و تعالی سے دعا کرنا عبادت ہے، کبھی دعا نہ کرنا اطاعت۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس توکل کی 3 نشانیاں ہیں۔ کسی سے نہ مانگنا، بغیر مانگے جو ملے اسے رد نہ کرنا، جو آ جائے اس پر کنجوسی نہ کرنا، اور جو کچھ رکھنا نفس کے واسطے نہ رکھنا، رب تبارک و تعالی کے لیے رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص متوکلین کے سردار تھے کہ کبھی نہ گھر بنایا نہ سامان رکھا، مگر اس کے باوجود سوئی، دھاگا، قینچی اور کوزہ ساتھ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ سامان بھی کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوزہ وضو کے لیے اور سوئی دھاگا پھٹا کپڑا سی کر تن ڈھکنے کے لیے، تاکہ نماز درست طریقے سے ادا کی جا سکے۔ واقعہ بدر سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت اور واقعہ سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین و انصار صابر اور متقی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی کی شرط رکھی تھی، اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تو اس سے معلوم ہوا کہ شرط ان میں پائی گئی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صبر و تقوی کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا صحابہ کرام کے صبر اور تقوی پر قرآن گواہ ہے۔ نمبر 2، بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر خاص نشان لگا دیے تھے جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے، اور احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 3، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے ممتاز ہو گئے، لہٰذا حضور پن نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انہیں نصیب ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ شہدائے بدر ہی کی فضیلت پر ضمناً دلالت کرنے والی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں،
اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلا گئی؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت الفردوس میں ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے ترجمہ اور تفسیر سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بندہ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھے، توکل، صبر و تحمل اور قوت برداشت سے کام لیتے ہوئے جب وہ اللہ کی راہ میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی غیب سے ضرور مدد فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل رکھیں ہر حال میں، چاہے جتنی بڑی پریشانی ہو، مصیبت ہو، بلائیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے جب آزمائش ہو تو صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ہی کامیاب ہوں۔